ہے تو دعا ایسی چیز ہے، سارے لوگ اس پہ اجتہاد کرتے کہ دعا کرنی چاہیے. اور پھر ہم جنازہ کی نماز پڑھتے نا، اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک مرنے والے انسان کے لیے دعا کرو، کیونکہ اب یہی چیز ہے جو اس کے لیے کام آنے والی ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے، جو بھی اس کے فرض روزے رہ گئے تھے وہ آپ فرض روزے رہ سکتے. اب سمجھیے کہ جس کے ایئرس ہے، مطلب لیکن رحمہ بینہم کیا ہے، سب کے لیے کیا ہے، نرمی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرمی ہے. اللہ the exalted says محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah and those are with him. یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا، جو ان کے ساتھ، کون ہے ان کے ساتھ؟ ہمارے صحابہ، جو کمپینینز ہم کہتے ہیں نا، اور وہ آر سیویئر، کیا ہے ان لوگ، معہو اشدہ، شدید سے ہے نا. ہم یہ الفاظ بھی اردو میں بھی یوز کرتے، تو جو اردو بولتے ہیں اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کیسے اشدہ کیوں تھے، اللہ کفار، مطلب کفار پہ، جو ہے نا کافر کی جمع ہے کفار، اور پھر اگینسٹ ڈس بلیورز اینڈ مرسیفل امنگ دیم سیلفز. اور یہ بات بھی نوٹس کرنا ہے، آدھی اگر ہم حدیث دیکھ لیں اور آدھی ہم آیت نہیں دیکھے تو رحمہ کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والے، بینہم آپس میں، جیسا ہم ہیں نا اب، جیسا آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے. تو آپ کے صحابہ کتنے پیارے تھے، یہ ہم ان سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اتنا سیکھتے نا جس طرح وہ ایمان لائے تھے، اور جہاں یہاں پر ان کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں. اور سیرت میں بھی دیکھیے، اور صحابہ کے بھی جو ہے نا، جیسا مسلم ہیروز کر کے بھی بک ہے، اور ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. پہلے تو نا ہمارے اندر وہ چیز ایبزارب ہونا چاہیے، ایسی زمین بننا ہے ہم، جیسا بولتے نا ارتھ ایسا بنے کہ جس میں پانی ایبزارب ہو. اگر ہماری زمین ایسی ہے، دیکھیے کہ اگر کوئی سیمنٹ کی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں جاتا، دیکھیے ایبزارب نہیں کرتا. تو ویسے ہی ہم کیا کرنا ہے، ایسا ایبزارب کرنا ہے. واٹ کائنڈ آف زمین بننا ہے کہ جس کے اندر ایسی زرخیز زمین جو بولتے ہیں نا اردو میں، دیٹ کائنڈ آف، کہ پانی اندر جا رہا. اور کس طرح کا پانی اندر جا رہا، جو ایمان کا ہے. وہ ایمان کا پانی جب ہم ایبزارب کرتے نا، تو ایز اے پیرنٹ یا ایز اے وائف، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے بنائے نا، پہلے ہم رول ماڈل بننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ وہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، تو وہ ایک رول ماڈل تھے نا. تو آپ جو ہے نا کہنے سے پہلے ہی کیسا لوگوں پہ اثر ہوتا تھا. تو ہم بھی وہ رول ماڈل کیوں نہیں بنتے. تو یہاں پر ایک دوسرے پہ رحم کرنا، اور رحم کا ورڈ کہاں سے آیا، را ہا میم. ہر ورڈ جو رہتا ہے نا اس کا روٹ ورڈ رہتا ہے، ایوری ورڈ ہیز دا روٹ ورڈ. سو ہیئر اینڈ آلسو اف یو سی دا روٹ ورڈ، اٹ ہیز لنگوسٹک میننگ اینڈ لٹرل میننگ. So we do all the detail, like usually in my Saturday class we do in the detail, like what is the root word and what it says and all the detail of it, and those words and the meanings are taken from the dictionary.
اگر آپ کے پاس ڈکشنری ہو نا, اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کس طرح دیکھنا ہے اور کیا ہے. لیکن الحمدللہ جب آپ کوشش کرتے ہیں نا, اور اللہ سے دعا, many things, I tried myself, I was not able to do it, believe me. And I never understand Urdu that much. لیکن جب کوشش کر کے and I was making dua, and subhanallah, like some of the Urdu I could able to read it. کیونکہ اردو تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا, دمہ فتح کسرہ نہیں رہتا. ہم سوچتے کہ اس میں حرکت نہیں ہے تو ہاؤ وی کین ریڈ اٹ. لیکن جب آپ قرآن پڑھنے کا شروع کرتے اور آپ لیکچر سنتے تو آپ یوز ٹو ہو جاتے, آپ کے کان جو ہے نا انڈرسٹینڈ کرتے. کیونکہ ہم جو ہے نا, ہم لوگ جو اردو بولتے, جو انڈیا سے لوگ آتے, وہ ہندی مکسڈ رہتی, تو وہ اس طریقے سے نہیں سمجھتے. لیکن جس طرح ہماری استاذہ جو ہے نا, شی از لائک مدر ٹو اس, وہ اس طرح باتیں سمجھاتی ہیں. ماں تو ایک پیدا کری, لیکن جو استاد ہوتا ہے نا, اس کا بہت بڑا رول ہے. تو ہماری استاذہ کا بہت بڑا رول ہے. اینڈ دین وی لرن فرام سسٹر تہمیہ, بٹ اسٹل شی از دا فرسٹ. وہ جو ٹیسٹ ہے نا قرآن کا, آئی اسٹل ریمبر دا فرسٹ لیکچر آئی ہرڈ. تو یہاں پر جو میں بیان کر رہی ہوں کہ رحم جو کرنا ہے, رحم جو ہے نا مدر کا جو ووم ہے نا, اس سے آیا. تو ہم کس طرح ایک دوسرے پہ رحم کرنا ہے, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی, لیکن صحابہ کیسا ایک دوسرے پہ رحم کرتے تھے. اور اب ہم آگے دیکھتے ہیں. آگے جو آیت ہے, یہ آیت نمبر سورۃ البلد کی آیت نمبر 17. دس از آیت نمبر 17 سورۃ البلد. ان قال اللہ تعالی تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تواسو از فرام وسیع, جیسا ہم بولتے ہیں نا وسیع کرنا, ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور یہ ورڈ ہم اس میں بھی دیکھیں نا, سورۃ العصر وتواصوا بالصبر. تو یہاں پر بھی وسیع, ایک دوسرے کو جو ہے نا اچھی بات کی تلقین کرنا اور برائی سے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے امر بالمعروف نہی عن المنکر, مطلب نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. ایوری ٹائم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیز ڈو گڈ اینڈ اسٹاپ دا ایول. سو ہیئر یہاں پر ایک دوسرے کو پہلے, لیکن if you see وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ, Allah the Exalted says, and recommend one another to perseverance and patience, and also recommend one another to piety and compassion. تو ہم when we see this وَتَوَاصَوْا, they are doing wasiya to each other about what? بالصبر. They are doing sabr. Sabr is what? Swad bara. Sabr is habsul nafs. Literally you try to stop your nafs, then only you can overcome with the sabr. جیسے میں اس کی مثال دوں گی کہ جب آپ بہت زیادہ grief اور sorrow اور بہت sad ہے, آپ like something mishap happen and you don't know, that moment of time you tie yourself. And you tie yourself just to please Allah. صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایسا نہیں کہ کسی اور کو. دیکھیے کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا نا. کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں ایک all of a sudden ایسی بات آ جاتی اور nobody is watching. رونا ٹھیک ہے, آپ رو سکتے, لیکن رونے کے ساتھ وہ جو نوحہ بولتے ہیں نا, جیسا کمپلین کرنا اور ایسے کلمات منہ سے نکالنا جو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. کوئی بھی وٹنس نہیں کر رہے, لیکن ہمارے اینجلز وٹنس کر رہے. اور آخرت میں جو ہمارا شگون یہاں پر باندھے ہوا ہے نا, جس میں اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ از گیٹنگ ریکارڈیڈ, تو وہاں پر آخرت میں وہ نشر ہونے والا ہے نا. اور وہ بھی ایسا نشر ہونے والا ہے, ایسا نہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے نا ہر چیز ہائڈ کر لے رہے ہیں. جو اب سمجھیے کہ میں ہوں, جو میرے گھر والے جانتے امیڈیٹ, لائک آؤٹ سائڈ پیپل ڈونٹ نو می, اللہ نوز می فرسٹ آف آل, پھر اس کے بعد گھر والے. تو آپ باہر والوں کے لیے پریٹینڈ کر سکتے, یا لوگ نہیں جانتے آپ کو, ایون آپ پریٹینڈ نہ بھی کریں, آپ جیسے ہے ویسے بھی رہے, اسٹل کیا ہوتا, وہ آپ کے ساتھ دن رات نہیں رہ رہے نا, تو وہ بات نہیں جان سکتے. تو صبر جو ہے نا, مکمل صبر کرنا ہے, اور دیٹ مومنٹ آف ٹائم صبر کرنا ہے. اور ایک حدیث آتی جس میں بولتے کہ جب کلیمٹی ہٹ کری, دا فرسٹ مومنٹ, دا مومنٹ پہ صبر کرنا ہے. لیٹر آن صبر کر کے کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ آپ دل ہلکا کر لیے, آپ بول رہے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا, وائی می. نیور ایور say that. وائی می, وائی ناٹ, وائی ناٹ. وی came here for the test and we have to give that test.
But I understand some of the moments are really hard and you can't share to anyone. Believe me, I understand that. But that moment of time, remember that we have to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. मतलब जब अल्लाह के सामने जाएंगे क्या सूरत दिखाएंगे? ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला आप इतने रहमतें दिए, अगर कोई चीज छीन लिए तो मैं कंप्लेन कर रही थी, मैं येल कर रही थी, मैं सैड हो गई. सैड होना कोई बुरी बात नहीं है, अस्सलाम वालेकुम. लेकिन आप जो है ना उसको कंप्लेन ना करें. आप ये ना कहे कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, अल्लाह ताला मेरे साथ ही छोड़ना था. जैसे मैंने मेंशन किया, डोंट से व्हाई मी, व्हाई नॉट. और ये सब्र. फिर उसके बाद तवासो बिल मरहमा, एक दूसरे के साथ जो है ना रहम करना. अगेन जो है ना वर्ड सेम रहता, फॉर्मेशन चेंज हो जाता. जब हम रूट वर्ड्स देखते ना, एक जो मादा रहता ना रूट, जो उसका जो मस्तर कहते हैं ग्रामेटिकली, उससे कई आप वर्ड्स बनते, चेंज होता. या तो सामने जो वर्ड है वो प्रीफिक्स या सफिक्स चेंज हो जाता, लेकिन वो वर्ड से कई. तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग रेकमेंड द, एक दूसरे को क्या करो, पेशेंस एंड परसिवियरेंस एंड ऑल्सो वन अनदर टू पाइटी एंड कंपैशन. लाइक यू नो लेटर ऑन व्हेन आया कंटिन्यूस, सो पाइटी एंड कंपैशन. तो हम जो है ना सब्र करना है, ठीक है, एक दूसरे को रहम करना है, और उसके बाद हम अच्छे चीज में एक दूसरे को, जैसा गुड डीड्स है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है. तो अब रमजान आने वाला है, ये टाइम ऐसा है अपने आप को बांधना है, राइट, इजंट इट? वी आर लाइक इन गेटिंग रेडी राइट नाउ. शायद हम 2-3 महीने या कुछ लोग साल भर से, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, यू नो हाउ मच यू वांट टू वेलकम रमजान. और दिस इज द ओनली मंथ हम जानते कि अल्लाह ताला फॉरगिव करने वाले हैं और जन्नत के गेट्स ओपन होने वाले हैं. वी कुड इमेजिन दैट. और बोलते कि सहाबा कैसे थे ना हमारे, कि वो जन्नत दोज़ख उनके अंदर एक ऐसा इमेजिन करते थे एज इफ कि उनके सामने है. लेकिन हम जो है ना, हमारे इमेजिनेशन क्या है, बहुत ही पेटी चीजों के है. जैसा कि जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं या हम जो टेलीविजन पे देखते हैं ना, हम सिर्फ वही समझते, ओ दिस इज द थिंग, यू नो. बहुत से बहुत हमारा इमेजिनेशन, अगर अच्छी चीज मतलब क्या इमेजिन करते, ओके कोई पैलेस है, कोई अच्छी सा फोर्ट्रेस है, लेकिन इट्स लाइक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. तो हम ये सब चीजें ये क्यों सीख रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है? क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन जन्नत है. और अब जो महीना आ रहा है वो रहमत और बरकत का और कुरान का महीना है, मर्सी का महीना है. और मैं ये जो टॉपिक भी इसीलिए चूज करी रहमत का, कि अल्लाह भी रहमत भेजने वाले. देखिए, एक रहमत, ओनली वन रहमा इज इन दिस वर्ल्ड, और 99 अल्लाह ताला के पास है. तो एक रहमत की इतनी फजीलत है, अल्हम्दुलिल्लाह. और सूरतुल फातिहा शुरू होती रहमान और रहीम. अल्लाह ताला रहम करने वाला और निहायत रहम करने वाला है और हमेशा रहम करने वाला. मोस्ट मर्सीफुल, always all merciful. So we should be merciful to each other. And if we are not, like you know, Allah says if you are not merciful to the people, Allah is not merciful to you. तो हम लोगों के साथ जो है ना रहम करिए, तो अल्लाह ताला हम पे रहम करेंगे. और इसमें ना बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसा कि कोई हमको हर्ट करते ना, तो तब हम बहुत ज्यादा एंग्री रहते और सोचते कि नहीं अब मैं इसको जवाब दूंगी, या नहीं तो हम क्या करते, कोल्ड शोल्डर देते. वी थिंक लाइक यू नो आई एम नेवर गोइंग टू टॉक टू हर और टॉक टू हिम. सो उससे फायदा क्या होता, अमल में कुछ फायदा नहीं होता. अपने हार्ट में इतना ज्यादा वो जमा होते जाते जो कि गलत चीजें हैं, जिससे कुछ फायदा नहीं है. और आप नोट करिए कि जब किसी के साथ भी, समझिए कि आप गलती नहीं किए, सामने वाला गलती किया, फिर भी आप दोनों के बीच में ऐसी कोई चीज हो गई कि जिसमें आपको रहम करना है वो इंसान को. हाउ यू गोइंग टू डू द रहम? फॉरगिव कर देना है. और अगर आपका दिल बहुत ज्यादा वो हो रहा, तो 2 नफिल पढ़ लीजिए या सदका कर दीजिए और रो लीजिए. लेकिन फिर भी आप वो नहीं हो रहे, तो अच्छा, अगर तकवा जिसका ज्यादा हो, वो लोग ना उनके लिए भी दुआ कर देते कि अच्छा जो भी वो सिस्टर या ब्रदर जो भी हर्ट करे मुझे, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, ऐसा ना करे, एंड यू नो सो ऑन. बट लेकिन हम जो अगर that things are piling up in our heart, that is not good. Have you ever seen, like you know, when you're cleaning your home, first you want to take out the trash, isn't it? Like you know, you have full trash full, that is diapers or you know all the things that is filthy and smelly. So if you're cleaning whole home but you're not removing that thing, then what's the use, isn't it?
تو پھر وہ صفائی تو نہیں ہوئی نا. تو صفائی کے لیے کیا کرنا ہے, یہ سارے چیزیں ٹریش یا اسپیم میں ڈالنا اور کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دینا ہے, آرکائیو بھی نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ڈیلیٹ اٹ کمپلیٹلی, دین اونلی یو کین اوور کم دس. اور اس سے فائدہ کیا ہے, بلیو می, کہ وہ جو کلین ہوں گا نا, اس کے بعد آپ یو فیل so nice, I feel so good, like I forgive them. Dr. Zeenat, you can share, like when people come to you, like if they have stress or so, how it's going to be. It's going to be heavy and it's going to affect your health. You think, oh, relax, thank God I don't have all those things, and they keep on asking, do you have stress, do you have stress? They are on the tip, like if you have, I said, okay, if I have stress, so then what you gonna do? They said, we're gonna give the pills. And then I said, what will happen? So I said, okay, I have a little bit. I didn't understand that much, matlab utni samajh nahi thi, so I said, okay. Then they gave me the pills, and when I started eating, today's topic was on رحم. So how we can be merciful, ہم کیسے رحم کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحم. تو اگر ہم لوگوں پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ کا ہم کو رحم چاہیے, کیونکہ جب ہم سارے امتحان پاس بھی کر لیں انشاءاللہ, تو اس کے بعد رحم ٹھہر جائے گا. ڈے آف ججمنٹ میں ہم جب دیکھتے پلسرات پہ, تو رحم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی پہ رحم کرتا ہے جو ہم دوسروں کو معاف کر کے ہم دوسروں پہ رحم کرتے. تو ہمیشہ رحم کرنے کے لیے حریص ہونا چاہیے. آلویز یہ نہیں سوچنا چاہیے اچھا یہ تو مجھے معاف نہیں کرے, میں کیوں معاف کروں, میں کیوں دل بڑا کروں. وہ ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن ہمارا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم ڈیفرنٹ بنیں گے, ہم اللہ کے پاس اچھے بنیں گے. اللہ کے لیے کرنا ہے, بندوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے. بندے تو آج کبھی بھی وہ انگریٹفل ہی رہیں گے, وہ تھینک فل نہیں ہوں گے, کوئی اچھی بات نہیں کہیں گے آپ سے. سو واٹ, کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ اللہ کے لیے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے, اچھا بیہیو کرنا ہے. اور جب ہم دیکھتے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا, یہ رحم کا مہینہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کتنا ہم پہ رحم کرے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھیجتے اور موقع دیتے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں. اور جب ہم اچھا کرتے اللہ تعالیٰ معاف کرتے اور فرگیونیس دیتے. تو یہ مرسی جو ہے نا ایسے ہی نہیں ملتی. جب ہم دوسروں پہ بھی مرسیفل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی مرسیفل ہوتے. اور آج ہم جو جز نمبر 15 کریں گے اس میں بھی جو احکامات آئیں گے, اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بہت ہی اچھی صورتیں ہیں, اور اس میں ہم جمعے کو ہم ریسائٹ بھی کرتے ہیں سورۃ الکہف, اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے سورۃ الکہف کی. اور سورۃ الاسراء بھی, اس میں بہت زیادہ جو چیزیں ڈیٹیل میں آئے ہیں, ہم اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم صرف ایک شارٹ سی سمری کر رہے ہیں. تو آج کے جز میں سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف آئے گا. اور سورۃ الاسراء میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے, مطلب ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹیز آ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسلی دے رہے تھے. اور پھر جب اسراء اور معراج ہوا, ایکچولی میں یہ ہوا, ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک خیالی بات ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی نا ایمان کا آپ کا بہت بیس ہوتا کہ آپ اس پہ ایمان لاتے یا نہیں. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ ایمان لاتے, یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو وداؤٹ فردر ڈیلے انشاءاللہ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں. تو سورۃ الاسراء. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دور قرآن اردو جز نمبر 15.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء کریں گے ہم اور سورۃ الکہف۔ سورۃ الاسراء مکی سورہ ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور اس میں کافی شدید مخالفتیں ہیں، اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہجرت سے 1 سال پہلے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت بھی کس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سیکریٹلی اور آہستہ سے ہجرت کیے۔ ایک عمر خطاب تھے جو سب کے سامنے پبلکلی ہجرت کیے تھے، اور یہاں پر حکمت یہی تھی کہ خاموشی سے ہجرت کیے تھے۔ اور یہاں پر جب یہ سورت نازل ہوئی، آپ کو تسلی دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا واقعہ وہ واقعی میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دیکھتے ہیں مسجد الحرام جو مکہ میں ہے، مسجد الاقصی کا سفر کیا گیا، اور یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے وہ براق کر کے اللہ تعالیٰ اس پہ لے کے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور 7 آسمانوں پہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، اور الگ الگ رسولوں سے ملاقات ہوئی، سلام علیک ہوئی، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جو ہے نا رسول بھی ان سے ملاقات کیے۔ اور یہاں پر یہی اسراء اور معراج کے واقعہ ہے جس میں کچھ لوگ یقین کرے اور کچھ لوگ یقین نہیں کرے، اور ابو بکر صدیق کا جو لقب ملا یہی اسراء کے اور معراج کے واقعے میں۔ اور یہاں پر لوگوں کے جو ہے نا عقیدوں میں خلل آ گئے، کیونکہ وہ سوچنے لگے کہ مسجد الحرام جو مکہ میں ہے، مسجد الاقصی جو پیلسٹائن میں ہے، کیسے ہو سکتا، مطلب اتنا بڑا ڈسٹینس ہے، کیسا ہو سکتا، کیسا کور کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا سفر کرائے کہ بتاتے کہ بستر ابھی گرم ہی تھا، وہ جا کے واپس بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہمارا جو غیب پہ ایمان ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین ہے۔ جب یہ بات بتائی گئی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیے تو ہمارا یقین ہے کہ ہم اس پہ یقین رکھتے۔ جب یہ معراج کا واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، سب الگ الگ رسول سے ملے، سلام علیک ہوئی، اور آپ امامت کرے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے کا مقصد یہ تھا، اب بنی اسرائیل سے یہ حکومت چھن گئی اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے مطلب وہ آنر کریں گے، وہ لیں گے، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے، یہ اللہ ہی ان کو امامت دیے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر ملاقات ہوئی، اور 5 جو نمازیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں کیا تھا کہ یہ پہلے 50 نمازیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امت نہیں کر سکے گی 50، تو 50 سے 5 ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اور کم کراؤ، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے ٹھیک نہیں لگتا کہ اب اس سے بھی میں کم کراؤں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ تو آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد اور 5 نمازیں امت کو 5 نمازیں ملی، اور وہاں پر سدرۃ المنتہا بتایا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام جو ان کا ریئل فارم تھا وہ بتایا گیا کہ کس طرح ان کے پر پھیلا کے۔ اور وہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا کہ جو لوگ سود کھاتے تھے ان کا کیا انجام ہوا، اور جو لوگ جو ہے نا غیبت کرتے تھے ان کے ہونٹ کیسے بڑے چوڑے ہو گئے، اور غیبت کرنے والوں کے پیٹ کیسے ہو گئے۔ تو یہ سارے چیزیں آپ کو بتایا گیا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں گے نا تو آپ آیتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان مطلب پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ جو ہمارے بندے کو کب لے کے گئے، لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، الذی بارکنا حولہ، اور یہ بہت مبارک ہے، لنریہ من آیاتنا، اور ہماری آیتیں، انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والے ہے اور بصارت والے ہیں۔ اور جب ہمارا بندہ، آپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے طرف ہے،
ہے یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد لوگ جو کہنے لگے کہ ہاں وہ واقع گئے اور ہمارا یہ یقین ہے آپ صحیح اسراء اور معراج پہ گئے اور جا کر واپس آئے. اور یہاں پر آگے باتیں آتی ہیں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کس طرح کتاب دی گئی اور کس طرح. اور یہاں پر واقعہ آتا کہ 2 بار بنی اسرائیل پہ اٹیک ہوا. جو بختر نصر جو ہے نا پہلی بار اٹیک ہوا اتنا سیویئر نہیں تھا, لیکن سیکنڈ ٹائم جب اٹیک ہوا تو بہت زیادہ سیویئر ہوا تھا. اور اس کے بعد ان لوگ جو ہے نا اپنے آپ کے جو چیزیں تھے سدھار لیے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر جو لوگ اپنے معافی مانگتے اور اپنے حالات کو صحیح کر لیتے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. پھر آگے جا کے انسان جو ہے نا وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دعا, انسان جو ہے نا شر کی دعا کرتا, بالخیر انسان خیر کی جگہ. وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا, اور انسان بہت زیادہ عجلت پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عجلت پسند. یہاں پر کیا بات ہو رہی دعا کی؟ مطلب ہم بھی دیکھیے دعا جو کر رہے ہیں نا شر کی نہیں کرنا. کوئی بچہ ستا رہا آپ جو ہے نا بدوا دے رہے ہیں یا کسی اور کو بدوا دے رہے ہیں, ایسا مت کریے, عجولہ مت کریے. اور پھر اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ آیتیں بیان کرتے کس طرح ہم کھول کھول کے آیتیں بنائیں, مطلب کائنات میں ڈفرینٹ طریقے کی آیتیں بتاتے. اور یہاں پر اہم آیت ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو حکم دیے, اور یہاں پر مطلب بالکل آپ پہ فرض کیا گیا کیا چیز؟ پہلے اللہ کی ایک عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا ہے. پھر سیکنڈ حکم کیا ہے؟ بالوالدین احسانا, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر, اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک احدہما کبر مطلب بوڑھی عمر کو پہنچ گئے یا بڑی عمر کے, احدہما اور او کلاہما دونوں بوڑھی عمر کو پہنچ گئے یا دونوں میں سے ایک بوڑھی عمر کو پہنچ گئے. یہ دیکھیے بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد بول رہے ہیں والدین احسانن کرنا ہے. اور پھر جب یہ بڑی عمر, اور کیا ہوتا بڑی عمر میں جب والدین پہنچ جاتے وہ بہت چڑچڑے ہو جاتے, کمزور ہو جاتے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فلا تقل لہما اف, اف بھی مت کرو. اور اف کیا ہے؟ کلمہ کریہہ ہے, جو ناخن میں میل جم جاتا یا کانوں سے جو میل نکالتے نا اس کو اف تف کہتے ہیں, تو وہ غلاظت کے لیے استعمال ہوتا. تو کہہ رہے کہ چھوٹی بات اف, آپ دیکھیے اس کے اوپر شد ہے, اتنی چھوٹی بات بھی مت کرو. ولا تنہرہما, تنہر کیا ہے؟ نہر سے مطلب ڈانٹنا, ایسا ڈانٹو مت. اور کیا کہو؟ قولا کریما. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 24 میں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي, اور ان کے آگے کاندھے جھکا دو. کاندھے جھکانے کی بات ہو رہی, اس میں یہ نہیں بات ہو رہی کہ پیر پڑو یا گھٹنے پڑو, یہ بات نہیں ہو رہی. یہ بات اپنے پلے باندھ لے, صرف اور صرف سجدہ صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور کیا ہے؟ بہترین دعا ہے, قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرما جس طرح ہم جب چھوٹے تھے انہوں نے رحم کیا. یہ بہترین دعا ہے, ہو سکے تو آپ اس کو جو ہے نا آج کا ہمارا جو ٹیک آؤٹ ہے, آج ہم جو یہ صورت میں سے سیکھیں گے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ چیز. اور دوسری چیز ہم جو 23 آیت میں سیکھے قولاً کریما, یہ لکھ کے آپ اپنے فریج پہ لگا لیجئے, جہاں پر آپ دیکھ سکتے بہت 2 الفاظ ہے قولاً اور کریما, اچھی بات, رسپیکٹ والی بات. تو ماں باپ کے ساتھ رسپیکٹ والی بات کرنا ہے, وہ کوئی ساتھی نہیں ہے ہمارے, ٹھیک ہے, کوئی عام لوگ نہیں ہے. تو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے کہ جو ہے نا اس کے بعد رشتہ داروں کا اور مسکین اور ساری لسٹ اللہ تعالیٰ بتاتے. پھر یہاں پر جو ہے نا شیطان تو چاہتا کہ آپ زیادہ خرچ مت کرو اور زیادہ کوئی ایسی وہ مت کرو, اور دوسری چیز کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ شیطان تو چاہتا کہ 2 لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو. تو یہ بات کا. اور پھر آیت نمبر 33 میں دیکھیے جو ہے نا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا. اور پھر یہاں پر جو ہے نا ایک مارو مت,
اور اگر کوئی چیز بھی ہے انجسٹلی مت کرو. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور کوئی اپنی لمٹ کو کراس مت کرو، مطلب ایک دوسرے کو مارنے کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، ہم جب آپ زمین میں چلو، ولا تمشیل فی الارض مرحا، اچھا آرام سے چلو، تکبر سے مت چلو زمین میں. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں جو بھی بنائے اللہ تعالیٰ ہی بنائے. اور یہ بھی چیز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہر انسان کے گلے میں ایک شگون ہے جس میں ہر بات نوٹ ڈاؤن کر لیے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا زنا کے قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر آپ یتیم کا مال کا خیال رکھ رہے ہیں، بس آپ خیال رکھنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مال میں سے آپ کچھ لے لو. اگر آپ اجرت لے رہی تو اس حد تک ہی اجرت لینا ہے. اور دوسری چیز جو ہے نا، جب اولاد کو یہ ڈر سے مت مار دو کہ اچھا وہ بھی اب ہمارے رزق میں سے کھائیں گے یا شامل ہو جائیں گے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ یا تو اس میں پیٹ میں ہی اس کو مار دے رہے ہیں، یا دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے نا اس کو ایسا کچھ کر رہے ہیں، یا مطلب یا تو ایبارشن ہے، یا نہیں تو آپ جو ہے نا کوئی ایسا حربہ اپنا رہے ہیں جس سے کہ آپ اس کو دور کر دے رہے ہیں. پھر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو کیسے بیان کیے. اور یہ کہ من کل مثل فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ لوگ وہی سمجھ سکتے جو سمجھنا، جو کفر کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے اس کو. اور یہاں پر بہت ہی بہترین طریقے سے یہ صورت میں نا ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کی گئی. اور اس میں ابلیس کا بھی واقعہ آتا، اور پھر اس میں سجدہ بھی آتا، اور کس طرح لوگ جو ہے نا سجدے میں کس طرح گر جاتے، وہ روتے، اور اب ان کے دل جو ہے نا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ڈرتے. آیت نمبر 109 میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے 110 میں قل ادعوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو پکارو، رحمان، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے، اسماء الحسنہ سے پکارو. اور بولتے کہ جہری نماز اور یا سری طریقے سے، لیکن بتاتے کہ درمیانی ماڈریٹ جو ہے نا کم آواز میں بھی نماز کر سکتے اور زیادہ بڑی آواز میں. اگر درمیانی راستہ پکڑو تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پھر یہ سورت اینڈ ہوتی قل الحمدللہ الذی، اور ساری جو ہے نا پریز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شرک نہیں، اور وہ ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی بھی رعائی ہے. اور پہلے دیکھیے ہم شروع کریں سبحان الذی، اور یہاں پر الحمدللہ، اور صرف اور اس کی ہی بڑائی بیان کریے. سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورۃ الکہف ایک جمعے سے دوسرے جمعے اللہ تعالیٰ آپ کے روشنی دینے والا ہے. کس طرح کی روشنی ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے. اور اس میں یہ کہتے کہ آپ ایک جمعے کو جب سورۃ الکہف پڑھتے دوسرے جمعے تک، یہ کچھ مفسر کہتے کہ ایمان کی روشنی. اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جب ہم سورۃ الکہف پڑھتے، کچھ حدیثوں میں آتا کہ اگر آپ پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں یا آخری 10 آیتیں یاد کر لیں تو آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. اور دجال کا فتنہ بہت ہی مشکل ہے، تو آپ پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں اس میں یاد کر لیں. اور اس میں 4 واقعے آئیں گے، اور 4 واقعوں میں، اور یہ کیا ہے، اس میں یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس میں 4 واقعے جو آئیں گے، اس میں ہم یہ جو پارے میں 2 واقعے کریں گے. ایک جو ینگسٹرز کا ہے قصہ، اور جو 2 باغ والا ہے، اور تیسری جو قصہ بھی شروع ہوتا پھر پارا وہاں پر ختم ہو جاتا جہاں پر خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ملتے نالج کے لیے. اور یہاں پر بہترین طریقے سے بتایا گیا کہ توکل کیسا کرنا چاہیے. اب سورت شروع ہوتی ہے سورۃ الکہف، اور کہف کا جو معنی بھی آیا، جو پہلا واقعہ ہے نا اسی پہ، ٹھیک ہے، جو اصحاب الکہف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، جس نے اتارا اپنے بندے پہ الکتاب. کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اور پھر
یہ کہ بہت ہی سیدھی کتاب ہے اور یہ خوشخبری ہے. اور آگے جا کے آپ دیکھیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ غم ہو رہا تھا آپ کے دل میں، لگتا تھا کہ اب یہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. یہ شدید الغم سے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچا لے. کس بات کی تکلیف تھی آپ کو؟ اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگ ان کی بات نہیں سن رہے تھے. یہ بات کا تو اللہ تعالیٰ بار بار وحی کے ذریعے آپ کے دل کو تسلی دیتے ہیں. اور جب یہاں پر آیت نمبر 9 میں شروع ہوتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب کہف کا جو واقعہ شروع ہوا آگے کس طرح، اور اب یہاں پر جو چند نوجوان اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا، یہ چند نوجوان نکلے اور یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، یہ شرک نہیں کرنا چاہتے. تو اب ان لوگ پناہ گاہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک تو نہ خود فزیکلی آپ نکلے اور اس کے بعد دیکھے توکل کیے اور دعا کیے. تو ہمارے لیے بھی آج سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ایک دعا ہم سیکھے سورۃ الاسراء میں، اب یہاں پر دوسری دعا ہم سیکھ رہے ہیں یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 10. پہلے کے سورت میں بھی ہم سیکھے 23 اور 24 بہت اہم آیتیں ہیں. 24 آیت میں ہم دیکھیں اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر اور ہم کو ایسے ہدایت دے جو تو جانتا ہے یہ معاملے میں. امرنا مطلب جو کام ہے، جو میٹر ہے، جس چیز میں وہ ہجرت کرے، جس وجہ سے. اور اب یہاں پر یہ ہوتا کہ اللہ کے اذن سے اور جس طرح وہ مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ کافی سال ان لوگوں کو سلا دیتے اور کافی سال سلا بھی دیتے اور دھوپ بھی آتی اس کے اندر اور کتا بھی اس طرح بیٹھا ہوا ہوتا جیسا کہ لوگ سمجھتے کہ وہ زندہ ہے، اور یہ لوگوں کو کروٹ بھی بدلاتے اللہ تعالیٰ. اور یہ بات ایسی ہوتی کہ لوگ اگر دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ لوگ زندہ ہے، لیکن کئی سال یہ مردہ رہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایک معجزہ بتانا چاہ رہے تھے. کئی سالوں کے بعد جب یہ اٹھتے پیسے لے کے جب جاتے اور معلوم کرتے تو پتہ چلتا کئی سال گزر گئے اور پھر کسی طرح ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا اور وہ لوگوں کو مار ڈالتے. لیکن مار ڈالتے اور اس کے بعد یہ سوچتے کہ وہ بھی بات آتی کتنے لوگ تھے، 4 تھے یا 5 تھے، 6 ان کا کتا تھا، یہ بات بھی آگے آتی. پھر اس کے بعد اللہ بہتر جانتا جو ہے اور کتنے سال سوئے رہے وہ بھی اللہ بہتر جانتا. اب یہاں پر یہ سارے باتیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 28 میں دیکھیے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اپنے رب کو یاد کرو، صبح ہو شام ہو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرو اور جو ہے غفلت میں مت پڑ جاؤ. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ شروع ہوتا جس میں 2 آدمی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا أَحَدَهُمَا، جس میں 2 آدمی ہیں باغ کے بارے میں. ایک بندہ کہتا ہے دوسرے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہ باغ دیے، یہ سب کچھ دیے اور مجھے لگتا کہ مجھے آخرت میں بھی یہ ملنے والا ہے. تو ان کی یہ خوش فہمی رہتی کیونکہ مجھے یہاں پر ملا اور تو وہاں پر بھی مل جائے گا. دخل جنت وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. وہ جب انٹر ہوئے جو ہے وہ سوچنے لگے کہ اب یہ کبھی بھی جو ہے برباد نہیں ہوگا، کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. لیکن ان کا جو سوچنا تھا کہ مجھے آج یہ ملا اور کل بھی یہ ملے گا. اور اس میں جو واقعے میں ایک بات سیکھنے والی ہے، جو دوسرے شخص کو یہ بات بتا رہے تھے تو وہ دوسرے شخص نے کہا کیا تم نہیں سمجھتے کہ ایک دن آیت نمبر 37 میں دیکھیے کہ ہم جو ہے ایک معمولی حقیر پانی سے بنے ہوئے ہیں، ثم نطفۃ ثم سواک رجلا، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بنایا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے.
اور اس میں جب داخل ہوتے نا تو آیت نمبر 39 میں دیکھیے، اور کہتے وہ کہ کیوں نہیں کہا اس دخل تھا جب داخل ہوئے جنت کا. یہاں پر جنت کا کیا ہے؟ با. قلتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو ہم بھی یہاں پر دیکھتے کہ کوئی بھی نعمت ہونا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا. اور یہاں پر جو ہے نا انا اقل پن کا معلوم و ولدا، کہتے کہ تم آج میرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے مال اور اولاد کم ہے، لیکن اللہ مجھے دینے والے. فَعَسَىٰ ربی، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے بہترین دے گا آخرت میں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر نا یہ جو دوسرے شخص تھے وہ کوئی ایسا ان کو جو ہے نا کرس نہیں کرے یا بدوا نہیں دیے، لیکن اللہ کی حکمت تھی کیونکہ یہ شکر گزار نہیں تھے. سارا باغ اجڑ گیا اور پھر وہ ہاتھ مسلتے رہ گئے. تو یہاں پر ہم کیا سیکھتے ہیں باغ کے واقعے سے؟ کہ ہم شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، ہم جو ہے نا ناشکری نہیں کرنا چاہیے. پھر ابلیس کا واقعہ تھا، ابلیس کس طرح تکبر کیا. ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ سے زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں، اور ہر وقت الگ الگ طریقے سے بیان ہوتی ہے بات. پھر اس کے بعد جو ہے نا مال اور اولاد جو ہے نا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن عمل صالح ہی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے کہ کس کے پاس زیادہ نالج ہے، تو وہ فرماتے کہ میرے پاس. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے تم جاؤ خضر سے سیکھو اور خضر سے سیکھ کے آؤ. تو جب وہ جو ہے نا بولتے کہ کچھ بھی ہو جاؤ میں جا کے نالج حاصل کروں گا، سیکھوں گا. اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ یہ سیکھنے کے لیے جاتے اور کہتے کہ کچھ بھی ہو جاؤ میں جاؤں گا. اور یہ ہوتا کہ مچھلی اور کچھ ناشتہ رکھ لیتے، اور یہ پکی ہوئی مچھلی رہتی، یہ لوگ جاتے رہتے. اور بیچ میں کیا ہوتا، جب موسیٰ علیہ السلام کو نیند لگ جاتی، تھوڑا سا نیپ لے لیتے تو یہ مچھلی اچھل کے پانی میں چلے جاتی اور گم ہو جاتی. اور اب اتنے میں کیا ہوتا، جب آگے بڑھ جاتے، جب اٹھے تو یہ کہنے لگتے کہ مجھے تو اب بھوک لگی، کہاں ہے ہمارا ناشتہ، لے آؤ. تو یوشع بن نون کہتے کہ نہیں وہ تو مچھلی جب ہی گر گئی اور وہ بھاگ گئی پانی میں نا. تو کہتے کہ وہ اس تو تھا وہیں تو ہم کو رکنا تھا. تو پھر وہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پیچھے واپس جائیں گے. پھر اپنے فٹ سٹیپس فالو کر کے وہ پیچھے جاتے. جب وہ پیچھے جاتے اور پھر وہاں سے جو ہے نا خضر علیہ السلام آ جاتے، ملاقات ہوتی اور یوشع بن نون چلے جاتے واپس. اب پہلا واقعہ، اب یہ جو نکلنا شروع ہوتے، اور اس سے پہلے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام کو بول دیتے خضر علیہ السلام دیکھو کمپلیٹ صبر رکھنا ہے، کوئی سوال نہیں کرنا. تو اچھا اب آگے نکلتے تو اب کیا کرتے، خضر علیہ السلام ایک کشتی رہتی اس میں سوراخ کر دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکتے، بولتے کہ کیوں کشتی میں کیوں سوراخ کر دیے، یہ تو اچھی خاصی تھی، آپ تو عیب لگا دیے. تو بولتے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کو صبر کرنا ہے. وہ کہتے کہ ہاں میں غلطی ہو گئی، اب سے میں صبر. پھر آگے جاتے، پھر وہ ایک لڑکے کو مار دیتے. پھر وہ کہتے کہ تم نے تو ایک لڑکے کو مار دیا، پھر تم نے صبر نہیں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں، اگر اب کے میں صبر نہ کروں نا تو مجھے آپ جو ہے نا اپنے ساتھ نہیں رکھنا. تو یہ آیت نمبر 74 تک. تو آج ہم کیا سیکھے، سورۃ الاسراء میں بھی دعا سیکھے اور سورۃ الکہف میں بھی. اور ضرور ہم یہ کوشش کرنا کہ ہم جو بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم عمل میں لائیں. دعائیں انشاءاللہ آج جو سورۃ الکہف اور سورۃ الاسراء یہ دونوں بھی صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سورۃ الاسراء اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اور ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وینٹ ٹو اسراء اینڈ معراج، اور یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے. اور سورت شروع ہوتی سبحان الذی، پاک ہی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی. اور یہ جو الذی کی ضمیر ہے پروناؤن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. سبحان الذی، پاک ہے وہ، اسرا بعبدہ لیلاً، لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، الی مسجد الاقصی. اگر آپ فلائٹ سے جاؤ نا آپ سوچیں گے اچھا اتنا جرنی کرنا پڑتا، لیکن ایک براق کر کے ایک میول کے جیسا تھا اینیمل، اس پہ آپ بیٹھ گئے تھے اور جبرائیل امین آپ کو لے کے گئے تھے، اور پھر ہر لیول پہ آپ پروفٹ سے ملے، ہر لیول پہ، اور پھر آپ امامت بھی کرائے تھے اس میں. یہ بہت اہم صورت ہے، ہم اس میں ڈیٹیل میں جانا بہت ٹائم لگے گا اس میں، لیکن انشاءاللہ تعلیم القرآن میں آپ ڈیٹیل میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہم صرف ایک شارٹ سمری کر رہے ہیں.
تو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. اور یہی واقعے کے بعد ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، ٹائٹل جو ملا نا ابو بکر صدیق. صدیق مطلب کیا ہے؟ ٹروتھ فل. تو جب ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے بولا کہ ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ گئے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ٹروتھ فل ہے تو ان کو پتا ہے. الذی بارکنا حولہ، اور کتنی برکت ہے وہ ہم نے جس کے مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے اراؤنڈ بھی کتنی برکت ہے. لنریہ، تاکہ ہم دکھاتے ہیں اس کو من آیاتنا، ہماری نشانیاں. اب یہاں پر کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ کائنات کی نشانیاں ہیں. انہ هو السمیع البصیر. تو ایک شریعت کی آیتیں ہیں اور ایک کائنات ہے. تو بتا رہے کہ دیکھو میں کیسے کائنات میں آیتیں بتا رہا ہوں، نشانیاں بتا رہا ہوں. تو اسرا اور معراج ہمارا ایمان کا حصہ ہے، نمازیں ملے یہاں پر. اور سورۃ البقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے دی، جو ٹریجر ہے نا تو اس میں سے ملے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بولے کہ دیکھو یہاں کی مٹی پاکی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پلانٹس نہیں ہے، اس کے لیے تسبیحات کرو. باقیات الصالحات جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اچھا سبحان اللہ بھی ہم جب پڑھتے تو یہ میزان بھر دیتے ہیں، بولنے میں ہلکے لیکن میزان میں بہت زیادہ وزن ہو گئے. اور پھر کس طرح لوگ تبذیر کرتے اور لوگ اور مبذرین مطلب حد سے بڑھ جانا، مطلب اپنے آپ کو یہ وہ مال بے فائدے چیزوں میں استعمال کرنا یا اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ملنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد بتائے کہ انسان کتنا عجلت پسند ہے، کتنا مطلب اپنے لیے خیر کی دعا کرنے کی جگہ آیت نمبر 11 سورۃ الاسراء میں دیکھے وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا. کبھی بھی جب غصے میں رہتے ہیں نا تو بہت اپنے آپ کو قرض بھی کر لیتے، بچوں کو قرض کر دیتے اور یہ تک کہہ دیتے اچھا ہی ہوتا کہ میری اولاد نہیں ہوتی. کبھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان کہتا وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیتے اور وہ پھر وہ فلفل ہو جاتا. تو اس کی جگہ ہم اچھی دعا کرنا چاہیے. اور جب اینگری نہیں رہتے، جب صحیح ہو جاتے پھر ریئلائز ہوتا کہ ارے ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بدوا نہیں دینا ہے، برے القاب نہیں بولنا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے جو پکڑ میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے پر خیر کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہارے بات پر آمین کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سو واٹ ایور یو آر سیئنگ، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں. تو بہت کیئرفلی ہم اپنی زبان کو یوز کرنا. سم ٹائمس کیا ہوتا ہم مذاق میں بھی ایسے باتیں کرتے اور بعد میں وہ بات ہو جاتی نا تو پھر بہت ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں ہم ایسا بھی بھدا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ایون اپنے ان لاس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو انٹر لنک ہے ہم ہسبینڈ کو خوش رکھیں گے تو ہم جنت جائیں گے، اور ہسبینڈ اپنے والدین کو خوش رکھنا ضروری ہے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سے شادی ہو گئی تو وہاں سے رابطہ ٹوٹ گیا، نہیں، سوال ہی نہیں ہے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دیے والدین احسانہ، مطلب یہ امپریٹو ہے، یہ امر ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ڈو دس، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے اس میں. اور اس میں جو مینس ہے ان کے اوپر ایک مینڈیٹری چیز ہے، ان کے پیرنٹس کی بول رہے ہیں کہ تم ایسا کرو. ہاں جو وومین ہے ان کے لیے بھی ہے، لیکن اب بعض وقت کیا ہوتا عورتیں شادی کے بعد بالکل اپنے ماں باپ کو بھول جاتے، یعنی تو اپنے ماں باپ کو اتنا یاد رکھتے کہ ساس سسر کو نئی اہمیت دیتے. تو دونوں کا بھی ہم خیال رکھنا چاہیے. والدین کے ساتھ احسان، اب والدین کے ساتھ احسان میں ہمارے جو بوڑھے رشتے دار ہیں وہ بھی آ جائیں گے، ہمارے گرینڈ پیرنٹس بھی آ جائیں گے اس میں. تو اف بھی نہیں کہنا ہے، اور ایسے منہ بنا رہی یا جھٹکا دے رہے ہیں یا بدتمیزی سے ہارش ورڈز بول رہے ہیں، قولاً کریمہ کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے. فلا تقل لهما اف، بول رہے ہیں کہ اف بھی مت بولو. ولا تنہرهما، تنہر کیا ہے؟ ایسی نہر، ایسی ڈانٹ کو بولتے بہت زور سے چلا کے کبھی ڈانٹتے نا اس کو کہتے. اور واقعی میں ہم جب چلا کے بات کرتے یا ڈانٹتے چلو ٹھیک ہے کم سنے آ رہا تو آپ زور سے بات کرنا الگ ہے، لیکن بدتمیزی سے چلا کے بات کرنا الگ ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بول رہے ہیں کہ تم اچھی بات کرو. کریم کیا ہے؟ جب عربس میں کریم کس انسان کو بولتے جو بہت اچھے نیچر کا رہتا، ان کے پاس کریم کا اگر لٹرل ہم دیکھیں نا میننگ
अंगूर की बेल को बोलते हैं। तो कितनी खूबसूरत रहती है अंगूर की बेल। तो एक इंसान का नेचर भी अच्छा रहता है, अच्छा करीम, एक रेस्पेक्टफुल, इज्जत वाला। तो हम बोल रहे कि अल्लाह के बाद, रसूल के बाद क्या है, पेरेंट्स का। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वालिदैना एहसाना। बोल रहे कि देखो ये खदा रब्बू का, मैं तुम पे ये अमर कर दिया, तुम्हारे पे ये फजीलत करा, मतलब दैट्स द थिंग यू हैव टू डू, कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना है, सिर्फ अल्लाह को एक माना, उसके बाद वालिदैन के साथ एहसान करना। यू गॉट इट। और फिर इम्मा यबलुगन्ना इंदल किब्र, बोल रहे हैं कि अगर दोनों में बूढ़े हो गए या दोनों में से एक बूढ़े हो गए। वाई इज इट सो कि दोनों बूढ़े हो गए या दोनों में से, क्योंकि कभी आप पेरेंट्स में देखें, कोई एक यंग है, कोई एक ज्यादा एज डिफरेंस है, तो बोल रहे हैं कि दोनों, या कभी होता है कि आपके पेरेंट्स के 2-3 शादियां हो जाए, तो एक बूढ़ा हो जाए या दूसरा, डजेंट मैटर, लेकिन उनके साथ अच्छा अमल। अहदुहुमा औ किलाहुमा, और दोनों के फला तकुल्लाहुमा उफ़िन। ये बहुत ज़्यादा ताकीदी हुक्म है, इसलिए बार-बार इसको रिपीट किया जा रहा है। जन्नत में माँ और बाप दोनों की कदमों की नीचे की मतलब बताते कि इनकी दोनों की इम्पोर्टेंट है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बोलते हैं ना, तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। सो आप समझो कि माँ बाप सेपरेट हो गए, तो अब आप एक के बायस हो जाएंगे, आप एक के ही हो जाएंगे और दूसरे नहीं। उनके साथ, दूसरों के साथ भी हुस्न सलूक करना है, क्योंकि वो दुनिया में लाने का जरिया बने। चाहे अगर आपके समझो पेरेंट्स में सेपरेशन हो गया और एक पेरेंट आपका ख्याल रख रहे हैं और दूसरा नहीं, तो भी उनको पूछेंगे और दुआ हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम बेहतरीन, हम उनका जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो हयात से है तो भी दुआ करेंगे, अगर वो हयात से नहीं भी है तो भी हम दुआ करेंगे। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों वालदैन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। अब ये बात क्यों आ रही, बचपन में पाला था, क्योंकि जब माँ बाप बड़े उम्र के होते, उन लोग बच्चे बन जाते, उन लोग बेबी रहते। अब उनको कैसा, हम अपने छोटे बच्चों को कैसा टेक केयर करते, तो उनको भी वैसे ही केयर करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ना जन्नत में दाखिल होंगे और ना ही क़यामत के दिन उनको नजर आया। तो वालिदैन की नाफरमानी है, उसमें से एक क्या है, वालिदैन के साथ नाफरमानी नहीं करना है। और फिर हम यहाँ देखते कि बहुत सारे और अहकामात भी है। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, और बहुत ज्यादा ना ऐसे चीजें मत पूछो जिससे कि कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर वला तमशी फिल अर्दी मरहन, बोल रहे हैं कि जब जमीन पे चलते ना, ऐसा इतरा के मत चलो, बोस्टफुल होके मत चलो। और बोल रहे हैं कि इन्नका लन तखरिकल अर्द, के तुम अर्थ को, जमीन को क्या फाड़ने वाले हैं, खरख करने वाले नहीं। वलन तबलुगल जिबालन तौलन, बोल रहे हैं कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको फाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हम कैसी चाल चलना है, इबादुर रहमान के जैसा नरमी की चाल चलना है, अच्छी चाल चलना है, और मुतदिल चाल चलना। अब चाल में ना एक बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजकल लोग फोन देखने में कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो देख के अच्छे से चलना भी इम्पोर्टेंट है, अच्छी नरमी की चाल एज वेल एज देख के चलना चाहिए। तो ये सारे बातों का हम ख्याल रखना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ऐसी चाल नहीं चलते थे, बहुत दरमियानी, और उनका ना ऐसा भी नहीं है बहुत लेजीनेस से चल रहे हैं, बहुत झुक के कांधे झुका के, वैसा भी नहीं। आप अच्छा स्ट्रेट रखना है आपका पोस्चर, आपका पोस्चर से भी आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ता। और फिर बस तब से, अब ये जो आयत नंबर 60 से 65 सूरतुल इसरा में, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शैतान किस तरह आता। कभी तुम्हारे गानों के उसमें सऊती का मतलब गाने सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे, वजलिब अलैहिम, कभी क्या करता, कोई ऐसी मशगूल चीज में लगा देता, बिखैली का, वरजुली का। तो कुछ देखिए, कुछ लोगों को हैबिट्स रहती कि गलत चीजों में, कि जुए में या कोई ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत चीजों में। तो वो क्या है, शैतान वैसा करा था। और फिर बोल रहे हैं वो शारिक हम फिल अम्वाली व औलादिम, और बोल रहे हैं औलाद और माल के कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो अच्छा है। अगर ये गलत उसमें हो रहे तो शैतान उसमें शामिल हो जाता। बस वक्त औलाद भी क्या है मालूम है, हमारे ऊपर इतना ज्यादा वो हो जाते हैं उसके पीछे, कि हम नमाजों की डिले कर देते, घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाते। तो कभी भी एक उसूल याद रखिए, ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, अल्लाह को खुश करने। फिर अल्लाह की इबादत में हम अगर चोरी कर रहे हैं, इट्स लाइक अ चोरी,
लाइक यू नो کہ ہم وہ کام کر دے رہے ہیں اور یہ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے اللہ ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہماری جو اولادیں ہیں ساری چیز، مال اور اولاد کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں وہ کرنا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے یہ جو سورۃ الکہف ہے، یہ سورۃ الکہف ایک جمعے سے دوسرے جمعے یہ اس میں لائٹ ہوتی، ان کے لیے لائٹ ہوگی جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے لائٹ نہیں ہوگی جو پڑھ رہے نہیں، کبھی پڑھ رہے کبھی چھوڑ دے رہے۔ تو سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے اور یہ آتھینٹک نریشن ہے، اور دجال سے بچیں گے۔ اب دجال کا ایسا فتنہ رہے گا اس وقت، جو لوگ لاسٹ 10 آیتیں یاد رکھیں گے، 10 فرسٹ 10 تو وہ ریسائٹ کریں گے تو ان لوگ سیف ہو جائیں گے۔ تو ہم بھی چاہتے، اب اس میں ہم جب دیکھتے ہیں نا جو ڈفرینٹ قصے اس میں بیان کیے گئے، پہلے تو جو بھی آیتیں آتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کنسول کیا جا رہا، جیسے سورۃ الاسراء میں بھی دیکھے پرسیکیوشن بہت زیادہ تھا تو آپ کے دل کو تسلی دی گئی، اینڈ آلسو ہیئر یہاں پر بھی سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی جا رہی۔ کیسا اس میں اسٹارٹنگ میں کیا ہے، باقی اور نفس کا اعلیٰ آثارین، غریب تھا کہ آپ کے دل میں اتنی تنگی ہو رہی تھی، آپ کے دل گھٹ رہا تھا۔ کیوں گھٹ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل؟ بولے تو ان کو اتنی محبت تھی کہ یہ دین کی بات سن لے، لوگ دین کا پیغام پہنچ جائے۔ تو لوگ جب دین کا پیغام نہیں سنتے تھے نا، تو اس کے لیے تو ہم بھی دین پھیلانے کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو پہلا قصہ آیا، جو فتح، مطلب جو ینگسٹرز تھے، اور جو ورڈ اس میں استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ they were very young like 19-20 ان کی ایج تھی، اور وہ ایج میں ان لوگ توحید پہ تھے، ناٹ اونلی توحید پہ تھے، ان لوگ وہاں سے مائگریٹ کر لیے تو کیو میں چلے گئے، کہف میں۔ اور یہ کہف ایسی بنی ہوئی تھی کیو جس میں اللہ تعالیٰ ان کو پروٹیکٹ بھی کرے، پھر ان کے ساتھ ایک ڈاگ بھی تھا، کتا بھی تھا، اور اس پہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم ڈاگ ایز اے پیٹ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، منع ہے۔ اور وہ کہ جو لوگ سیکیورٹی کے لیے جیسا نیوی آرمی میں لوگ جو رکھتے ہیں، یعنی تو سیکیورٹی پرپز کے لیے رکھتے، وہ باہر آؤٹ سائڈ رکھتے ہیں، ان لوگ گھر میں لا کے ڈاگ کو نہیں رکھ لیتے، تو وہ منع ہے۔ اور یہاں پر کس طرح ان لوگ ہجرت بھی کرے دل سے بھی اور فزیکلی، اینڈ آلسو دعا کرے تھے۔ تو ہم جب کوشش کرتے نا تو بعض اوقات ہم کو فزیکلی ہجرت نہیں کرنا پڑتا، لیکن بچوں کی اگر صحبت اچھی نہیں ہے یا ہماری صحبت سے کچھ افیکٹ ہو رہا تو ہم کو دوست اپنے چینج کرنا پڑتا، اپنے بچوں کی جو دوست ہیں ان کو چینج کرنا پڑتا۔ بعض اوقات بچے ایسا ہم ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ بچوں کو نا شیطان بہت جلدی حاوی ہو جاتا، کیونکہ شیطان تو بیٹھے ہوا رہتا کہ کب میں ان کے اوپر حاوی ہوں۔ تو ہم ایسی دوستی نہیں وہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم توحید بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد جب خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم یہ سیکھتے کہ ایون دو ہی ہیز لاٹ آف نالج، اور ایک پروفٹ تھے انہوں، لیکن جب ان کو بتاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تم جا کے خضر سے سیکھو تو وہ حریص رہتے، وہ خوش ہو جاتے سیکھنے کے لیے۔ اور ہم ایک ایٹیکیٹس دیکھتے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے کیا ہونا چاہیے ایٹیکیٹس، تو وہ جب غصہ بھی کرتے بولتے کہ تم صبر نہیں کر رہے، he didn't said anything, he was so respectful۔ اور ایون ہم یو شوڈ بی نون سے سیکھتے کہ ایون تو ہی forgot، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹے نہیں، یل نہیں کرے اچھا آپ کیسا بھول گیا، پھر اتنا چل کے جانا پڑے گا، یہ کیا بات ہوئی، اب سوچو کہ کتنا وہ تھا، لیکن he didn't do، مطلب وہ ڈانٹے نہیں کچھ نہیں، یہ ایٹیکیٹ سیکھتے۔ اور جب وہ صبر نہیں کرے نا، وہ آؤٹ آف کنسرن تھا، اس میں اب یہ مت سوچے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ الْمَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، تو یہ او عمدیہ حقوبہ، مطلب موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کچھ بھی ہو جاؤ، میں کتنا بھی سفر کر کے میں جا کے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میں علم حاصل کرنے کے لیے آئی کین اسپینڈ ٹائم، تو علم کے لیے ٹائم بھی نکالنا پڑتا، اپنی جان مارنی پڑتی، اپنے ایفرٹس لگانا پڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ علم ایک فریضہ ہے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایون جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کرے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ان کو علم دیے تھے، علم القرآن،
خلق الانسان، پہلے علم دیے پھر خلق الانسان بنائے، تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو آج کے جز میں جو اہم باتیں ہم دیکھے تھے، نائٹ جرنی کے بارے میں دیکھے، ایک ہی رات میں وہ گئے تھے اور پھر ایک ہی رات میں واپس آئے، 5 نمازیں ملیں اس میں، اور امامت کرے آپ، پھر عرش کے خزانے میں سے سورۃ البقرہ کے لاسٹ آئے تھے، اور پھر ہم سورۃ الکہف میں ہم دیکھیں کہ کس طرح کہف والے کس طرح وہ اللہ پہ توکل کرے، ہجرت کرے اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات سن لے۔ اور پھر ہم اس میں یہ بات بھی سیکھتے کہ جب اسراء اور معراج ہوا ہم اس پہ یقین کرتے کیونکہ ہم غیب پہ ایمان لاتے، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ پھر آتا، پھر یہی بتایا جاتا کہ کس طرح ابلیس کی سجدہ نہیں کرا، اور آدم علیہ السلام بہت ہمبل تھے، اور ابلیس کیا تھا، تکبر تھا، اور کس طرح وہ تکبر سے کس طرف سے آئے گا۔ اور سورۃ الکہف میں 4 سٹوریز آئیں گے، آج کے جز میں 2 سٹوریز آ گئے، 2 مور رہیں گے۔ تو یہاں پر ہم اینڈ کریں گے آج کا، اور آج کی دعا کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے۔ آج کی دعا جو ہم صبح شام کی دعا کر رہے ہیں، آج دعا نمبر 15 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ویلکم کرتی ہوں دعا نمبر 15 میں۔ شروع کرتے ہیں، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریپیٹ کریے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر سے، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں، من الکفر اور فقر۔ جو کفر ہے، اگر ہم اس کا اپوزٹ دیکھیں تو کیا ہے، ایمان۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کفر سے پناہ چاہ رہے ہیں، مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان آئے، اور فقر، اگر فقر سے ہم پناہ چاہ رہے ہیں مطلب ہم غنا چاہ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ چاہ رہے ہیں، تو فقر کا اپوزٹ کیا ہے، غنا۔ اور پھر ہم نیکسٹ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب قبر سے بچانا، تو مطلب عذاب قبر ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے لیے کیا چاہیے، ثواب چاہیے قبر میں، تو ہم یہاں پر عذاب قبر کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر آخر میں بتا رہے ہیں لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہم اس کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں کہ جو حدیث آئی ہے کہ اس میں یہ بیان کرتے کہ پہلے ہم اس کا جو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اے اللہ یقیناً تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر اور واقعے سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور عبداللہ بن عباس اعظم سنت کی ایک روایت میں اپنی روایت راوی سے یہ بیان کیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ جب ہم دیکھے تھے نا اللہم اعطنی کی بنی، تو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ پڑھتے، اور اس کے بعد ہی بتایا تھا کہ یہ والی بھی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اور میں نے جب کہا تھا کہ ہم نیکسٹ اس میں ہم یہ والی دعائیں دیکھیں گے، اور اس دعائیں کی اہم بات کیا ہے، اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان، خوشحالی اور قبر کی زندگی کی خیر خواہ کی دعا مانگ رہے ہیں نا، کیونکہ قبر کے عذاب سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی سانپ بچھو یا کوئی بھی چیز،
اور کس طرح ہم کو پتا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا. وہ حدیث آپ یاد کریے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کو اسی لیے عذاب ہو رہا ہے، یہ 2 چیزوں سے نہیں بچا تھا. ایک جو ہے نا لوگوں کی غیبت کرنا، اور دوسری چیز جو ہے نا اس کی پاک صاف نہیں رکھنا. تو دونوں چیزوں کی وجہ سے تو خبر کا عذاب ہے اور اس سے ہم پناہ مانگنا چاہیے. اور یہ بہترین دعا ہے. ایک تو ہم کیا پناہ مانگ رہے ہیں؟ کفر سے. ہم دیکھیے یہ بھی ہے قرآن میں آیتیں آتی کہ ایک مومن کا دل الٹ پلٹ ہوتے رہتا. ایک صبح آپ ایمان والے ہیں، خدا نخواستہ شام میں آپ ایمان نہ چلے جائے، تو ہمیشہ ایمان کو پکڑ کے رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. تو یہ بہترین دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ تعالیٰ کفر سے بچا مجھے اور فقر سے. جو نا جب فاقے ہوتے یا فقر ہوتا کتنی زیادہ تکلیف ہوتی نا. ہم کو غنا چاہیے اللہ کا. اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ عذاب قبر سے بچائے. اور پھر اس کے بعد لا الہ الا انت. اور ہم دیکھیے عذاب قبر سے بچنے کے لیے روز عشاء کے بعد ہم سورۃ الملک پڑھتے ہیں. لیکن یہ دعا بھی آپ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہترین دعا ہے، صبح شام کی دعاؤں کے اذکار میں ہے. اور ضرور آپ کوشش کریے. اور بہت سارے بکس میں آپ دیکھیں گے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. اور یہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ دعا رہیں گی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اور یہ جامع دعا ہے اور اس میں ساری چیزیں کور ہو جا رہی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو کفر نہیں چاہیے، فقر نہیں چاہیے. کفر کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو لٹرلی ڈس بلیف بھی ہے اور ایسی کفران نعمت بھی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ اب جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو کھانے کے لیے دیا، ہم کو پروٹیکشن دیا، ہم سیف ہے، سیکیور ہے، اچھے اور ایمان سے ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان والے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کے لیے جاب نہیں ہے، لوگوں کے لیے کھانا نہیں ہے، لوگوں کے لیے پروٹیکشن نہیں ہے. سو وی آر تھینک فل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کفر اور فخر یہ فاقے سے ہے. لوگ بہت سارے لوگ ان کے لیے باقی ان کی زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئی کیونکہ جاب لیس ہو گئے. ان لوگ نہ ان کے پاس رینٹ پے کرنے کے لیے ہے نہ کوئی اور چیز. ایون جو بہت سارے رشتے دار بھی، گھر والے بھی، کیونکہ بہت سارے کنٹریز میں کٹ ڈاؤن کر دیے ان کے سیلری، بعض جگہ تو بالکل لے آف کر دیے. تو کفری والفقر دعا کرنا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا کریے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. عذاب قبر کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. اور مغرب کے بعد جیسے ہم اللہم اجرنی من النار دعا کرتے اور فجر میں اور دوسرے نمازوں کے بعد بھی ویسے ہی عذاب قبر کے لیے دعا بھی کرنا. اینڈ آلسو سورۃ الملک ریگولر ریسائٹ کرنا ہے عشاء کے بعد. وہ سنت ہے. لا الہ الا انت. اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے. سوری آج تھوڑے سے منٹس اوپر ہو گئے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. کل کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، پھر منڈے ٹو سیٹرڈے ہم ملتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم